السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جماعت ہفتم کلاس کے ریاضی اس مضمون کے برج کورس کا تیسرے دن کا ویڈیو۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زاویوں کی قسمیں اور کمپاس باکس کے آلات کا تعارف اور ان کے استعمالات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے زاویوں کے اقسام۔ تو زاویوں کی قسمیں ان کی پیمائش کے حساب سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو زاویوں کی قسم میں پہلا زاویہ ہوتا ہے صفر زاویہ۔ صفر زاویہ یعنی جن زاویوں کی پیمائش صفر درجے ہوتی ہے، ایسے زاویوں کو صفر زاویہ کہتے ہیں۔ درجہ بالا شکل میں آپ کو بتائی گئی ہے تصویر کے اندر صفر زاویے کی شکل، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے حادہ زاویہ۔ حادہ زاویہ یعنی ایسا زاویہ جس کی پیمائش 0 درجے سے بڑی ہو اور 90 درجے سے چھوٹی ہو، ایسے زاویوں کو حادہ زاویہ کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو حادی زاویے کی شکل بھی بتائی گئی ہے۔ تیسرا ہوتا ہے قائمۃ الزاویہ۔ قائمۃ الزاویہ یعنی ایسا زاویہ جس کی پیمائش 90 درجے ہو، اس زاویے کو قائمۃ الزاویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے منفرجہ زاویہ۔ ایسا زاویہ جن کی پیمائش 90 درجے سے زیادہ اور 180 درجے سے کم ہو، منفرجہ زاویہ کہلاتا ہے۔ درجہ بالا شکل منفرجہ زاویہ کی ہی مثال ہے۔ اب دیکھیں گے مستقیم زاویہ۔ ایسا زاویہ جن کی پیمائش 180 درجے ہو، وہ مستقیم زاویہ کہلاتا ہے۔ یہ شکل دکھائی دے رہی ہے، یہ مستقیم زاویہ کی ہی شکل ہے۔ مقررہ زاویہ۔ مقررہ زاویہ یعنی ایسا زاویہ جس کی پیمائش 180 درجے سے کم اور 180 درجے سے زیادہ اور 360 درجے سے کم ہو، اسے زاویے کو مقررہ زاویہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں گے سالم زاویہ۔ سالم زاویہ یعنی 360 درجے کے زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں۔ اب ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ کمپاس باکس کے آلات اور ان کے استعمالات، کہ کمپاس باکس کے اندر جو بھی آلات آتے ہیں ان کا استعمال ہم کس لیے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہم ناپ پٹی۔ یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے، یہ تصویر ہے ناپ پٹی کی، اس کو ہم اسکیل کہتے ہیں۔ خط کی لمبائی ناپنے کے لیے اسکیل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جو تصویر ہے یہ ہے چاندہ ہے، جو کہ زاویوں کی پیمائش کو ناپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پرکار ہے، اس کا استعمال دائرہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور یہ شکل جو دکھائی دے رہی ہے یہ گنیا ہے، جس کا استعمال ہم زاویوں کو بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو شکل دکھائی دے رہی ہے وہ ہے تقسیم کار، جس کے ذریعے ہم دو نقاط کے درمیان کا فاصلہ ناپنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کمپاس باکس کے آلات کے استعمالات۔ تو یہی کمپاس باکس کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے چلیے ہم ایک سوال حل کرتے ہیں۔ آئیے حل کریں۔ پرکار کی مدد سے زاویے کا ناصف کھینچیے۔ سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، آپ اپنے کاپیوں پر ایک زاویہ بنائیے جس کا نام دیجئے زاویہ ABC، جیسا کہ یہاں پر بنایا گیا ہے زاویہ ABC۔ اب زاویہ ABC بنانے کے بعد آپ پرکار لیجئے اور پرکار لے کر یہاں پر جو زاویہ ABC کے اندر جہاں پر یہ B نقطہ دکھ رہا ہے، یہاں پر آپ اپنے پرکار کی نوک رکھیے، اور پرکار کی نوک رکھنے کے بعد یہ نقطے B سے دو شعاعیں نکل رہی ہے، ایک شعاع BA ہے اور دوسری شعاع ہے BC۔ تو یہ BA اور BC پر اپنی پرکار کی نوک نقطے B پر رکھ کر شعاع BA کو خطا کیجئے اور اسی طرح سے شعاع BC کو بھی خطا کیجئے، اور ان کو خطا کرنے کے بعد یہ جو نقطے ہم کو حاصل ہو رہے ہیں، ان نقاط کو نام دیجئے نقطہ P اور نقطہ Q، ٹھیک ہے۔ یہ ہونے کے بعد پھر ہم کیا کریں گے کہ پرکار پہ پھر کچھ فاصلہ لیں گے، اور فاصلہ لے کر سب سے پہلے ہم پرکار کی نوک
نقطہ P جو ابھی ہم نے لیے تھے اس کے اوپر پرکار کی نوک رکھیں گے اور نوک رکھ کر زاویوں کا جو ہمارا اندرونی حصہ ہے اس کے اندرونی حصے میں ہم ایک قوس کھینچیں گے، جس طرح سے آپ کو یہاں پر دوسری شکل میں بتائی گئی ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم کیا کریں گے، پرکار میں وہی فاصلے کو لے کر جو نقطہ Q تیار ہوا تھا وہیں پر نقطے Q کو اوپر رکھ کر پھر اس کو کیا کریں گے، زاویے کے اندرونی حصے کے اندر اس کو قطع کریں گے۔ اب یہ دونوں قوسیں مارنے کے قطع کرنے کے بعد وہاں پر دونوں قوسوں کا جو ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے، یہ نقطے کو کہتے ہیں نقطے تراکیز۔ تو اس نقطے کو ہم نام دے دیں گے نقطہ او کا، ہم اس کو نام دیجیں گے۔ اور شعاع ایک چھوٹی سی ہم کیا کریں گے، وہی نقطے سے گزرتی ہوئی ایک نقطہ B سے ایک ہم شعاع بنائیں گے جو نقطے او سے گزرتی ہوئی جائے گی۔ اب یہ جو شعاع BA یہ کیا ہے، زاویہ ABC میں سے جو ہے شعاع BO یہ جا رہی ہے۔ تو یہ شعاع BO جو ہے کیا ہوتی ہے، یہ زاویہ ABC کو کیا کر رہی ہے، تنصیف کر رہی ہے، دو حصوں میں اس کو کیا کر رہی ہے، تقسیم کر رہی ہے۔ تو اس طرح سے ہم کمپاس کے آلات کا استعمال کر کے زاویے کی تنصیف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ تمام ہی بچے کیا کیجئے، یہ جو میں آپ کو سوال بتایا وہ اپنی کاپیوں میں اتاریے، اور اس کے بعد کچھ آپ کو ایک مشقی سوالات دیے گئے ہیں، وہ مشقی سوالات کی ہم آپ کو فوٹو ڈالیں گے، وہ تمام سوالات آپ ہمیں حل کر کر بتائیں، اور اگر جس کو نہیں آتا ہے تو اس کے سوالات ہم کل کے ویڈیو میں آپ کو حل کر کر بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سب کو سبھی یہ سمجھ میں آ گیا۔